نہیں کام کرنا تھا تو کم از کم وہ دوسروں کی کوششوں کو انڈرمائن نہیں کرتے. لیکن یہ سب کچھ ہوا. ہمارا بیانیہ آپ کے سامنے، وفاق کا بیانیہ آپ کے سامنے. اب میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے، میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میرا اپنا شہر کراچی میں میرے ہوٹلز بھر رہے ہیں، میرا ڈپینڈنسی بھر رہے ہیں، جتنے مریض ہیں خدا نہ خواستہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگا. میں کس ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کورونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں؟ کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں. کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں، جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں، کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کا اب میرے بات نہ مانے. آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک بیماری کے بارے میں، ایک وبا کے بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈرز سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو، پھر ان کا مطالبات پورا کرو. پورا پاکستان میں جو بھی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ان کا حق ہے اس وقت کہ ان کو سیکیورٹی الاؤنس ملے. وہ ان کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، فاٹا میں کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ ان کا جو تنخواہ ہے وہ پورا دو، جو ان کا سیکیورٹی خطرات کا رسک الاؤنس ہے وہ ان کا پورا دو، ان کا جو شدہ کا حصہ ہے وہ ان کو پورا دو، جو ان کا تحفظ ہے ہم سب پہ ہمارا ذمہ داری ہے. کسی حکومت ڈاکٹرز اور نرسز کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جب وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے، اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میرے ڈاکٹرز پہ اور میرے نرسز پہ حملہ ہو، ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے حملہ کیا، اور ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے یہ غلط انفارمیشن پہ لائے، یہ پروپیگنڈا پہ لائے. یہ ایسا ہے جیسے آپ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ if you scream fire in a crowded theater، آپ پھر اس کو ذمہ داری آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ سمیت سارے پاکستان کے سارے صوبے اپنے ہاسپٹلز کو سیکیورٹی پہنچائیں گے، ہر ادارہ سے تعاون کریں گے، جہاں سے ہمیں لوگ منگوانا پڑے گا ہم منگوائیں گے. اور جو بھی صورتحال ہے، اگر آپ اپنے ڈاکٹرز اور نرسز سے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا صحت اور زندگی ہمارا ذمہ داری ہے. ہم مزاحمت کرتے ہیں اچھی میں، مگر کہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کو یہ تحفظ دیا جائے گا کہ ان کا جان اور زندگی کو ہم بچائیں گے. اگر کوئی ان کو خطرہ میں ڈالیں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ہم اپنے محدود وسائل سے وفاقی حکومت کی ناتعاون اور سیبوٹاج کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی اسی لیگل فریم ورک کے اندر، اسی ریسٹرکشنز کے اندر، کہ ہم اس وبا کا نقصان کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم ہم کرنے کی کوشش کریں گے.
ہمارا اسٹریٹجی کا سب سے اہم پہلو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے. ہمارا پورا زور ہوگا کہ ہمارا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو صوبۂ سندھ کی حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کی بالکل منیمم مدد ہونے کے باوجود یہ ہمارا کیپیسٹی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھی آج بھی سارے صوبے سے زیادہ ہے. سندھ کا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے پر کیپٹا وہ سارے صوبہ کا زیادہ ہے. ہم اس پہ اور اہمیت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مشکل ہے لیکن ہم جتنا اضافہ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، جتنا ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پیشنٹس کو، اتنا ہم ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور باقیوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. تو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا، ہمارا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی کا اضافہ کرنا جو ویسے ہی ہم جنگی بنیادوں پہ کر رہے تھے. اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ اگر نارمل ٹریجیکٹری تھے لاک ڈاؤن کا ہوتے ہوئے بھی ہمارا کیپیسٹی پہ اسٹرین ہوگا. اب بھی ہم اسٹرین دیکھ رہے ہیں. وفاقی حکومت نمبرز کے ساتھ کھیل کے عوام کو بے وقوف اور آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے صحت کے نظام میں بہت سا کیپیسٹی ہے. وہ وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو کا ذکر کرتے ہیں پورے صوبے کے، جبکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر صوبہ کا کیپٹل جو ہے وہ ایک ان کے ہیلتھ کا کیپیسٹی ہے وہ جتنا سٹرینڈ ہے وہ باقی صوبہ کا شاید نہ سٹرین ہو. لیکن ہر صوبہ کا جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے، جو وینٹیلیٹر نہیں ہے لیکن آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کیپیسٹی بڑھتا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت اس فیکٹ کو obscure نہیں کر سکتی. جو شرائع اموات ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا کے شرائع اموات باقی صوبے سے زیادہ ہے اور جو ٹیسٹنگ ہے وہ باقی صوبے سے کم ہے. ہم کب تک خیبر پی ٹی آئی کا نالائقی نا اہلی کی وجہ سے پہلے دن سے آپ صوبے سندھ سے سوالات پوچھتے ہیں. پہلے دن سے میڈیا کا نشانہ، اپوزیشن کا نشانہ صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ریکوریز ہوئے ہیں. ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے. ہمارے لیے ہر جو مریض اس مرض کی وجہ سے کھو چکے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن کیا کسی نے پی ٹی آئی سے پوچھا کہ چلے باقی صوبے اپنی جگہ جہاں آپ کا حکومت صوبائی سطح پہ ہے، جہاں آپ کی حکومت لوکل گورنمنٹ میں ہے، جہاں آپ کی حکومت وفاقی سطح پہ ہے، ان کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہاں کیوں شرائع اموات سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے کتنا پیسہ، چلے سندھ حکومت کو آپ نے پیسہ نہیں دیا، پنجاب حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، پختونخوا کی حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے. کسی کرپشن کے لیے نہیں، اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے، ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں. پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے. پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے. ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو، ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو لابارس چھوڑا ہے. ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے. ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام، خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال. پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے اور اب ان کو جواب نہ پتا. وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے، محنت کش کا نام لیتا ہے، لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقے سے ملتا ہے، ملتا ہے تو بزنس سے ملتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کورونا کا پینڈیمک کتنے مہینوں سے چل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے، کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو، کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو، کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو، آئی سی یو کے ڈاکٹرز سے ملا ہو. میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے. کتنے دفعہ
خان صاحب نے، آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے؟ ایک لیبرر سے، ایک محنت کش سے ملا ہے؟ اور آپ گن لے کتنے بزنسز، کتنے انڈسٹریلسٹس، کتنے بینکرز. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پریورٹی کیا ہے. اور یہ جب آپ اس انداز میں وبا کا، گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اب کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے. اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے. ہمیں نہ صرف کرونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، غریب کا نام لے کے، غریب کا میں کیا کہوں، سٹیل مل کا اگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لوں. جو بھی آپ کا موقف ہے سٹیل مل کے بارے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں. لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو، آپ چاہتے بھی ہوگے کہ یہ پرائیویٹائز ہو. لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن؟ انسانیت کے خلاف ہے. یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے، وہ قانون، وہ کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا، آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے، آپ تنخواہ دیں گے. مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہو. آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنز پہ کیا بات کریں گے. لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں. سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. ہم سٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے. سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو، اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور جو ٹڈی اور لوکس کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، خط سے، کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب تک آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے، یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے. 25 ایئرز کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. ہمارا زراعت، ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ نقصان ہوگا. اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ کرونا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہو، اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے. لیکن یہ صرف اتحاد کا، رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے. ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا. آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا. یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے، وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے. آج تک، اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے. اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے. اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا، اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے. جس طریقے سے
آپ نے یہ کمپوز کیا ہے، یہ غیر آئینی ہے، اللیگل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں. آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، 14 مئی کو یہ خط لکھا گیا ہے، نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ اے پی سیز آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں اے پی سی کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس این ایف سی کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں. سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کے سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے اس طریقے سے دوسرے صوبے میں، اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے، غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے، ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو، جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے، وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق، پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا، اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل، وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو، تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ طبی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو. ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس، میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس این ایف سی کا نوٹیفیکیشن، کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو، بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے. وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز، چاہے وہ اسلام آباد، گلگت، آزاد کشمیر جب فاتح ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس لیے ہم اتنا فسکل اسپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ. لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر کو کیا اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈال کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ کہ آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے؟ یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے، یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر، آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو؟ یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کے لیے، لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے. آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان، اس پیغام بھیجنا کی کیا ضرورت تھا اور اس کی کیا مطلب ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے، ہم تو کافی دیر سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کی آئینی حقوق، گلگت بلتستان کی جو حق ہے دینے کے مطالبہ کرتے جدوجہد کر رہے ہیں.
اگر آپ نے ان کو صوبائی سٹیٹس دینا ہے, صوبہ کے پاورز دینا ہے, تو قانون سازی کرے, آئینی ترمیم کرے. لیکن اگر آپ ایسے ایچ اے کے اور جی بی کو ایک این ایف سی میں شامل کریں گے تو وہ اس کا جو illegal ramifications ہے, they're not within the scope of the law. اینڈ جو میسیجنگ آپ بھیج رہے ہو آزاد کشمیر کے بارے میں, یہ میرے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک میسج ہے, اور وفاقی حکومت کو اس پہ غور دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی تنظیم اور صوبائی تنظیموں کے اے پی سیز کے بعد ہمارا بجٹ سیشن چل رہا ہے اسلام آباد میں. جیسے ہی بجٹ کا جو مین پہلو ہے وہ ختم ہوگا, ریکویسٹ کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بھی کہ ہم وفاقی سطح پہ بھی کرونا این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ پہ ایک کنسنسس بنائیں. اب میں آپ سے کچھ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا, انفارمیشن منسٹر آپ سے پوچھے گا. ون کوشچن ایٹ اے ٹائم بھائی کاشف بھائی, ایک کوشچن. جہاں تک میرا فرنٹ لائن سولجرز کی بات ہے, میرا پریس کانفرنس میں نے کہا ہے, اور میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ صرف کراچی, جہاں جہاں اگر پاکستان کے ڈاکٹرز, پاکستان کے نرسز, پاکستان کے پیرامیڈک اسٹرائک پہ ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسٹرائک پہ ہوں گے. ہم ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر احتجاج میں, ہر مطالبہ میں, اور ہر ہمارے محدود وسائل سے اتنے سارے حملے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور جو ممکن ہے کرنے کی کوشش کریں گے. تو جی, میں اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوں. کامران کو شکریہ. جہاں تک اسٹیل ملز کی بات ہے, آئی تھنک دیر 2 points ٹو میک. ایک تو آپ کا ایک پارٹیزان پولیٹیکل ایشو جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہوگی اور نون لیگ کی اپنی موقف ہوگی, اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف اسٹیل ملز کے بارے میں ساتھ نہیں ملیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سوچ ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمارا اسٹیل ملز اور پبلک ادارے ہیں ان کو سیبٹاج کرتے ہیں, ان کو نان پروفیٹیبل بناتے ہیں, ان کو تاکہ وہ ان کو اونے پونے بیچ کے ان کو کاری تاری طبقہ چلا سکے, خود پیسہ بنا سکے, اور ہمارے ملک کے عوام کا کوئی یہ اثاثے نہیں رہے. لیکن اس وقت جو بھی آپ سمجھے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پبلک ادارہ ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے, ہم اس بات پہ ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک پینڈیمک کے دوران, ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران آپ حکومت کا ایک بھی ناظرین کو فارغ نہیں کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے فارغ کرنا ہے, آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے, تو یہ جو 10,000 اسٹیل مل ورکرز ہیں ان کو تو پیسہ آپ دے دے, اور تیرا جو پورا فوج ہے وزیروں کا, اسپیشل اسسٹنٹس کا, ایڈوائزرز کا, بیوروکریٹس کا, ان کا تو پیسہ کاٹے, ان کا پیسہ روکے. پینڈیمک کے بعد ہم لڑیں گے کہ کیا اسٹیل مل پہ کیا ہوگا, لیکن اس وقت آپ کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ارباب کا پی آئی اے بھی, جیسے اسٹیل ملز کا پی آئی اے کو بھی ایک سازش کے تحت جان بوجھ کے
ان کو نہیں سنبھالا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ایک کسی بزنس طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ پروفٹ کے انداز سے چلا سکتے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا حادثہ، اگین اتنا ٹریجک اور ہورریفک انسیڈنٹ جتنا اس پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے اور ہر پاکستانی کو دکھ پہنچایا، ہر کسی کے ساتھ کے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک حادثہ ہوتا ہے، قیادت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ ان وکٹمز کے ساتھ صرف وہ پہلا سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں لیکن آخری دن تک شانہ بشانہ کھڑا رہے. اور میں آپ کو کیا کہوں، اس پہ بھی وہ کہیں گے وفاقی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے. رب ایئرپورٹس وفاق کا ہے، پی آئی اے وفاق کا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. یہ جو ہمارا عادت ہے کہ ہم وکٹمز کو بلیم کریں، یہ پاکستان کا جو ایک سکھ ہمارا نیشنل ایک پاس ٹائم بن گیا ہے کہ ہم جب حادثہ ہوتا ہے ہم وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت وہ بہادر پائلٹ کا کردار کشی اور اس پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی مذمت کرنا ضروری ہے. اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث چھوڑا ہے، ویسے خان صاحب نے پی آئی اے کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں ان کو لاوارث چھوڑے ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہے. یہ عجیب انسان ہے. کورونا کا پینڈیمک آ گیا، پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے. پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا. یہ قیادت، اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائقی کا اور اس قیادت کا بحران کی نقصان کو اٹھانا پڑے گا. وکیل راؤ، وکیل کون ہے وکیل راؤ؟ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ صاحب نے فرمایا کہ 13 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس وقت ہم کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے، مینس ہتھیار ڈال چکے تھے ہم. اور آپ کی وزیر صحت نے پرسوں اجلاس میں فرمایا کہ لوگ اب مکھیوں کی طرح مریں گے. تو اس تمام تر صورتحال یا اس پریکٹس کا اب کوئی فائدہ ہے، اور اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور برا سچویشن ہے، جس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ہمیں اپنا پورا کوشش، مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اور پورا حکومت کا کوشش ہوگا کہ ہم جتنے پاکستان کے عوام کے زندہ صحت، ہمارا پورا فوکس جو ہے اور پورا کوشش جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے ہتھیار چھوڑ دیا تھا. یہ جو بھی ایشو ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کورونا کا مسئلہ، بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی پلان کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے، اور ہم اپنی آخری دم تک اپنی ہر کوشش سے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے، اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت کھل رہے ہوں، ہمارا
would be emulating. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا. ہم نے اپنے عوام کو اور اپنے معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی، اسپین، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں اس لیے ویتنام کا وسائل اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے، ان کے پاس وسائل ہے، لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کرونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے اب ہم نہ کرونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس نقصان کو کم کرنے کی کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جھنڈی آپ کا سوال کا بہت شکریہ. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوالات مجھ سے پوچھے. سب سے پہلے کہ جہاں تک کرونا کا ریلیف ہے میں شروع سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیکٹیشنس تھا کہ جس طریقے سے پورا پاکستان اس میں ساتھ دیتے اور وفاق اور صوبائی حکومت کو ساتھ مل کے جو بھی ہمارا ملک میں اس سے متاثر ہے ہمارا پورا کوشش ہوتا ان کو مدد کرنے کے لیے اس ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہمارا سپورٹ نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے محدود وسائل کے باوجود ہمارا بجٹ پلاننگ بھی چل رہا ہے. ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم متاثرین کو اور وکٹمز کو مدد کرے, بزنسز کو, اسمال بزنسز کو, غریب عوام کو, جتنا بھی پیسہ ہمیں ملتا ہے اتنا ہم اپنا ان کو پرائیورٹی پہ ریلیف پہنچائیں گے. ہمارا ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے, ہمارا ڈاکٹرز کے لیے وہ واقعی ہمارا سب سے فرنٹ لائن ہے. ان پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور انشاءاللہ تعالی رسک الاؤنس سمیت بہت سے فیسلٹیز ان کو ملیں گے اور ہم انشاءاللہ اور ہائرنگز بھی کریں گے وہاں. جہاں تک جرنلسٹ کی
سپورٹ ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پوری دنیا میں اصلی سیاست کی ضرورت ہے, سیریس سیاست کی ضرورت ہے. ایک پینڈیمک کے دوران جب غلط خبریں اور جھوٹی خبریں چل رہا ہے جس سے کہ نقصان ہو سکتے ہیں لوگوں کی زندگی پہ, صحت پہ, اس میں آپ ہمارا الائز ہیں, آپ کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی سندھ حکومت کی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہونا چاہیے. اور ناصر شاہ صاحب نے مجھے یقین دلوایا ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک سجیسچن ہے جس پہ بھی ہم تھوڑا کام کر رہے ہیں, میں آپ سے بھی شیئر کروں, شاید اس طریقے سے یہ ایکچولی ہو جائے کہ اگر سندھ حکومت نے ایڈ کے پیسے دینے ہیں آپ کے ادارے کو, تو ہم کسی طریقے سے وہ ٹائی کریں تاکہ وہی ایڈ کے پیسے جو ہے وہ سیدھے آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جائیں, اور ہم اس طریقے سے اپنا کام بھی پورا کر رہے ہیں اور انشور کریں کہ وہ بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا جو نمائندے ہیں یا تنظیمیں ہیں جو آپ کا نمائندگی کرتے ہیں, اگر وہ سندھ حکومت کے ساتھ مل سکتے ہیں, ناصر شاہ صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں, آپ کے ادارے ہیں ان کے نمائندے بھی, اور ہم ایک اس قسم کا اگر فارمولا طے کر سکتے ہیں, تو اس طریقے سے آج بھی آلسو کانفیڈنٹ کہ ایک پینڈیمک کے دوران جب میرا کام پیسہ ہے لیکن اویئرنیس اور کیمپینز چلانا ضروری ہے, تو میں ان ادارے کو سندھ حکومت کا اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں تو وہ پیسہ جو آگے ہیں وہ ان کے امپلائیز, ان لوگوں کو ہم پہنچے. اینڈ اس کے لیے اگر ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ نکال سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کرونا ریلیف کا ایک ایفرٹ ہو سکتا ہے. اس سے جو بھی آپ طے کر سکتے ہیں ناصر شاہ صاحب سے, ہمارا وسائل سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریے. نا آن دی ادر ایشو, سو ایک ہے یہ ایشو جو آپ امریکہ کا نظر آ رہا ہوگا, ایک جمہوری ممالک میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا جو لاسٹ یہ پولیس ہوتا ہے امریکہ میں یا کاپس ہوتے ہیں, دیز آر دا لاسٹ ڈکٹیٹرشپس ان امریکہ, اور اس چھوٹا پولیس آفیسر میں جتنا پاور ہے وہ دوسرے میں کے پاس نہیں ہے. اور جہاں بھی نقصان, جہاں بھی ابیوز ہوگا وہاں پہ ریئیکشن ہوگا, وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا. پاکستان میں بھی ہمارا ایک کرونک ابیوز کا ایک عامریت کا ہونے کی وجہ سے ہوتا رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. جہاں تک عزیز میمن صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ جس طریقے سے میری جماعت پہ وہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی, آئی ایم گلیڈ کہ یہ جے آئی ٹی سے آپ مطمئن ہو اور صحافی تنظیمیں بھی مطمئن ہیں, لیکن ہم اس دن تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک سب لوگ جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو اور یہ کیس جو ہے وہ آخری پوائنٹ تک نہ پہنچ پائے. جہاں تک یہ کیسز ہے آف ابیوز, میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو کیسز ہے یہ حیران کن بات ہے کہ ہیومن رائٹس کے رپورٹس کے مطابق سندھ میں زیادہ کیسز ہیں صحافی کے خلاف دوسرے صوبے کے مطابق. اب نہ اور یہ ساتھ ساتھ نہ صرف ایف آئی آرز مگر ٹیررزم کے ایف آئی آرز. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر کو اور سی ایم سندھ کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہر ایک ایف آئی آر, خاص طور پہ جو اے ٹی سیز ہے, لیکن ایک ریویو ہونا چاہیے ہر ایک ایف آئی آر پہ جو صحافی کے خلاف درج کیا گیا, اور انڈیپینڈنٹلی ریویو کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ سندھ کے صحافی بہت بہادر ہے, وہ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو شاید دوسرے صحافی نہ اٹھائے, اور پاکستان میں ایشوز اٹھانے کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد صحافت کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک وہ ریویو ہو جائے کہ یہ جو کیسز ہے, ایف آئی آرز ہے, سیاسی ایف آئی آرز ہے یا نامعلوم ایف آئی آرز ہے, ان کا انویسٹیگیشن ہو, اور وہ کیسز کا ہمارے طرف سے یہ قدم ضروری ہے. اور جو ہمارا پولیس کا یہ باڈی بنا ہے سیفٹی کمیشن,
اس میں ایک جرنلسٹ کا یا پریس کلبس کا نمائندہ بھی ہم اگر قانون سازی کے تحت وہ شامل کرے وہ ایک اچھا قدم ہوگا. اس لیے جس طریقے سے ابیوز تو ہر جگہ ہوتا ہے اور انڈیویجولس بھی کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے صحافت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے سندھ میں ہمارا اس کے نمبرز نظر آ رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم چاہے وہ کورونا کا ریلیف کا ایشوز ہو یا جرنلسٹ کے ابیوز کا ایشوز ہو یا اس قسم کے ایف آئی آرز ہو, ہم مل کے اس کے حل نکالے. پاکستان کے اور خاص طور پہ جہاں ہماری حکومت ہے اس وقت, سندھ کے صحافی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ نے ہمارا کریشن سے تنقید کی ہے, ہم نے آپ کا تنقید کو نہ صرف برداشت مگر ویلکم کی ہے, لیکن یہ ہمارا تاریخ کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا کہ صحافی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا حکومت کو مدد کرے تاکہ ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لاسٹ کوسچن سنجے. بھائی سنجے لاسٹ کوسچن سنجے کرے. سنجے But I'll have to go if I can't answer everyone. Sanjay, please. No, پاکستان کی جو ڈیلی پر کیپٹا مورٹیلٹی ریٹ ہے, ڈیلی ڈیتھس کے جو پر کیپٹا ہے وہ ہمارا ہمسایہ سے اب تیزی سے بڑھ گیا ہے, اور میں آپ کو ناصر شاہ صاحب کے تھرو وہ سلائڈز بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے فاروق اس کو مکمل کرنے دیں. کیا کیا تم؟ وہ ہمارا ایک ٹول کٹ ہونا پڑے گا. بہت سے ہتھیار ہوں گے جس سے ہم کورونا سے لڑتے ہیں. اس میں لاک ڈاؤن ایک ہتھیار ہے, اکلوٹا ہتھیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے لاک ڈاؤن کو فائدہ مند استعمال کیا جا سکتا تھا, کیا بھی صحیح شروع میں وہ آپ کے سامنے ہے, اور پھر اس کے بعد ایک سازش کے تحت انڈرمائن کیا گیا. شاید اتنا آسانی سے اگر ہم چاہتے بھی ہیں ہم اتنا آسانی سے ایک لاک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے پورا ملک میں اس طریقے سے, لیکن میں اس ہتھیار کو بالکل ایز این وی ناٹ ریڈی ٹو کمپلیٹلی لیو دس ٹول. ایک تو ہم جیسے میں نے کہا ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, ہیلتھ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, میسیجنگ کیپیسٹی میں, اویئرنیس کیمپین میں اضافہ کرنا, وہ تو ہمارا اسٹریٹجی اور کمپوننٹ کا حصہ ہے. اور جہاں تک ہمارا لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ فیزز, زونز اور پھر کمپلیٹ لاک ڈاؤن, سارے آپشنز سندھ حکومت کے پاس ہے. اور جس طریقے سے ہمارا ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز ہمیں ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں, اگر ہم نے اس چین کو بریک کرنا ہے تو کیسے ہم کرتے ہیں, تو اس میں جی لوکل لاک ڈاؤنز اینڈ لارجر لاک ڈاؤنز آپشنز تو وہ کنسیڈر ہو پائیں. فاروق Mr. Chairman, my name is Farooq. I'm from Associated Press. I just want a few comments in English, if you don't mind. Sure, sir. What problem is your party facing the corona-19? People's Party Sindh government has not only been trying to save the people of our own province, to save their lives, to save their health, but to save all the people of Pakistan. And we feel that at the start,
when this virus first hit our shores, then we were successful. That the government of Sindh, the people of Sindh's initiative, their sacrifice not only led to us saving our own citizens, but because the people of the government of Punjab, the government of Balochistan, Islamabad capital that Imran Khan controls, AJK, Gilgit-Baltistan, Pakhtunkhwa or Balochistan, followed the steps taken by the Sindh government. In the initial days, we managed to stop the spread of this virus. We saved Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar from becoming the next Italy, the next New York, the next Wuhan. But since then, we faced a consistent campaign of misinformation, character assassination, and outright sabotage against, in the face of, from the federal government, for every step we have taken to protect our citizens, whether it is to provide them relief through a relief ordinance for the lockdown, to secure their jobs, to secure their livelihoods, to secure their living space, the rented areas that they're living. The federal government opposed us tooth and nail, whether it was to help stop the spread of the virus, to lock down the city. On that front, the local leadership to the federal leadership, we were opposed tooth and nail. And that very misinformation that was spread and is still being spread, this a life-threatening illness. Corona se darna nahi ladna hai. Then that audio recording, we've had consistent change in positions, point of views from the federal government. That is not only sabotaged the little efforts that we've made, but has spread a lot of confusion. And I don't only think that it is politically irresponsible, that it is not the role of the Prime Minister. It is not within the leadership qualities that in a time of crisis one would play such politics. But as you say in your second question, that what do I say to the criticisms that the Prime Minister is making of Sindh? I ask that why is the Prime Minister criticizing Sindh? Does he not see any other part of Pakistan? Does he not see that in his own province the death rate from corona is in the province of Khyber Pakhtunkhwa? Does he not see that the lowest tests being conducted are in that very same province? How does he explain what is happening in Punjab? Why must he criticize Sindh? If he didn't want to help us, if he doesn't want to support us, at the very least, don't sabotage us. So I feel that at this time, the Prime Minister's criticisms are insincere, disingenuous and political, and I pray that the best prevails so that we can collectively not only protect the lives and the health of our citizens, but protect their کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اسٹیل ملز کے ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. وفاق نے خود کام نہیں کرنے تو دوسروں کو تو کرنے دیں. موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں اب کرونا پھیل گیا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہوئیں. وفاقی حکومت عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے, عوام کو لاوارث چھوڑ دیا گیا.